بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس۔ آج ہم جو ہے وہ احسان دانش کی نظم جو ہے آزادی، اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ احسان دانش، شاعر کا نام ہے احسان دانش اور نظم کا نام ہے آزادی۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے مطلب بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کریں گے۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، سراپا سر سے پاؤں تک۔ اب یہ میں نے ساتھ مطلب لکھے بھی ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک مکمل طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آگے ہے وہ ہے شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ شہادت، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بندہ جان قربان کرتا ہے تو اس کو شہادت کہتے ہیں، اور تحریر لکھی ہوئی چیز، یعنی جو چیز لکھی ہو اس کو کہتے ہیں تحریری طور پر وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہے جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، یعنی تقریر نہ آزادی کے متعلق تقریر نہ کر سکتے ہو، بات چیت نہ کر سکتے ہو، اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکتے ہو۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، بات کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ وہ آزادی میری نظر میں ہے تحقیر آزادی۔ تحقیر کا مطلب ہے بےعزتی، ٹھیک ہے، یعنی جب بندہ تقریر نہ کر سکتا ہو آزادی کے متعلق، ٹھیک ہے، تو وہ آزادی کہا جائے کہ یہ آزادی ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ آزادی نہیں ہے بلکہ آزادی کی بےعزتی ہے، ذلالت ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے فضائیں کر رہی ہیں ذوق اثار و عمل پیدا۔ ذوق کا مطلب ہے شوق، اثار قربانی۔ فضائیں جو ہیں یعنی ماحول جو ایسا ہے کہ وہ قربانی دینے کا شوق رکھتا ہے، یعنی لوگ آزادی کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں۔ ذوق اثار، قربانی کا شوق۔ لو کا مطلب ہے خون۔ لو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی، یعنی آگ جیسا شعلہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے آزادی کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگ جیسا اثر، یعنی خون میں ہمارے آزادی کے لیے جو جذبہ ہے وہ بالکل ایسے ہے جس طرح آگ کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے اگلا شعر ہے جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، یعنی آزادی کے متعلق جو بات ہوئی تھی وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے زمانہ اشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ اشر تک روز قیامت تک، قیامت کے دن تک تفسیر وضاحت کرنا، ٹھیک ہے، تشریح کرنا، تفصیل بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا، یہ تفسیر کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے لو برسا، یعنی خون جو ہے وہ جیسا بارش برستی ہے نا، تو آزادی کے لیے لوگوں نے خون بہایا۔ بے آنسو، لوگوں کے آنسو نکلے۔ لٹے راہ رو، مسافر راستے میں لٹے لٹ جانا، راہ رو مسافر، کٹے رشتے ایک دوسرے سے کٹ گئے، کیونکہ کچھ لوگ ہندوستان میں رہ گئے، بھارت میں، اور کچھ جو ہے پاکستان میں آ گئے۔ ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی، یعنی ابھی تک آزادی جو ہے وہ ہمیں مکمل حاصل نہیں ہوئے، نامکمل پوری نہ ہونا، ٹھیک ہے، یہ مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے، پوری نہیں ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں تو اگلا شعر ہے تحجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے۔ تحجب ہے، حیرانی ہے، حیرت میں ہے۔ غلامی کسے کہتے ہیں؟ آزادی اور غلامی ایک دوسرے کے متضاد ہے، یعنی کسی کے ماتحت ہونا۔ شبستان کہتے ہیں رات گزارنے کی جگہ، زینت خوبصورتی، آرائش و زبائش۔ اس کے بعد اگلا ہے کھینچی بنائی گئی، ٹھیک ہے، کھینچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے تحیر ہے کتاب اللہ زیب طاق نسیاں ہے۔ حیرت ہے، ٹھیک ہے، حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ اس کو اس خوبصورتی سمجھ کر طاق نسیاں میں رکھا گیا ہے، یعنی پرانے زمانے میں لوگ جو ہے قرآن پاک کو دروازے کے اوپر جگہ بناتے تھے، وہاں پر رکھتے تھے، اس کو طاق نسیاں کہتے ہیں۔ مراد اس کا مطلب یہ ہے کہ بھول چکے ہیں ہم، یعنی قرآن پاک کو ہم جو ہے وہ ایک جگہ رکھ کر بھول چکے ہیں،
مطلب یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگلا ہے تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ کوئی بھی آزادی کی تفسیر بیان نہیں کرتا، تفصیل بیان نہیں کرتا، تشریح بیان نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے ابھی تو کو سلاسل میں ہے آزادی کے پروانے، آزادی کے دیوانے۔ تو کو سلاسل کا مطلب ہے کہ قیدیوں کو جو زنجیر ڈالے جاتے ہیں، زنجیر گلے میں اور بازوؤں میں، ہاتھوں میں اور پاؤں میں، اس کو کہتے ہیں آزادی کے دیوانے۔ یعنی آزادی جو چاہتے ہیں ان پر ابھی بہت سی پابندیاں ہیں، جس طرح قیدی کو پابند کیا جاتا ہے، اس کو قید میں ڈالا جاتا ہے اور لوہے کی زنجیر اس کو ڈالے جاتے ہیں، بالکل جو ہے آزادی جو چاہتے ہیں ان کو ایسے ہی کیا گیا ہے۔ مگر زنداں کے دروازے پہ تصویر آزادی، زنداں قید خانہ یعنی جو قید خانہ ہے اس کے دروازے پر تصویر جو ہے وہ آویزاں کی گئی ہے، لگائی گئی ہے، کس کی؟ آزادی کی۔ اگلا شعر ہے یہ مقطع ہے۔ پہلا شعر جو ہوتا ہے مطلع ہوتا ہے نا، تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے پروانے، تڑپ کر بے چین ہو کر بزم میں محفل میں، دانش ان کا تخلص ہے، احسان دانش، تو دانش جو ہے وہ نظم آزادی کے مقطع میں کہتے ہیں کہ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے پروانے، یعنی پروانہ جو اپنا آپ قربان کرتا ہے وہ جو ہے بے چین ہو کر محفل میں، مجلس میں چلا آیا، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ تو اس نے کہا ہے کہ بہت زیادہ اندھیرا ہو تو اس سے جو ہے کبھی بھی روشنی کی کرن نہیں نکلتی، یہ دیکھیں پھوٹی نکلی نہیں، طلوع نہیں ہوئی، اور تنویر کرن روشنی کی کرن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں نکلتی۔